آتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا بے شک تمہارے کل ایام میں سے افضل ترین دن جمعہ ہے۔ تو جمعے کی فضیلت آقا نے بیان کی، فضیلت بیان کرنے کے بعد اس فضیلت کے اسباب بیان کیے۔ وہ 3 اسباب ہیں۔ بس کوئی بندہ یہ کہہ دے جی ادھر بیٹھے ہوئے حنیف صاحب اور ارشد صاحب یہ ہم سب سے افضل ہیں، تو کوئی پوچھے ان کی فضیلت کا سبب کیا ہے تو پھر بتایا جائے گا یہ سید ہیں، تو یہ سبب بیان ہو گیا نا۔ تو جمعہ افضل ہے، یہ تو اس کی افضلیت بیان کی، اب سبب کیا؟ وہ 3 سبب بیان کیے آقا علیہ السلام نے۔ فرمایا اس کے 3 سبب ہیں۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم کا میلاد ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اسی دن ان کا وصال ہوا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا اسی دن قیامت ہوگی۔ تو یہ 3 اسباب بیان کیے جمعہ کی فضیلت کے کہ اس وجہ سے جمعہ افضل ہے۔ اب اسباب بیان کرنے کے بعد اب جمعے کے احکامات بیان کیے۔ فرمایا لہذا جب جمعہ آ جائے غسل کیا کرو، جمعے والے دن نئے کپڑے پہنا کرو، یعنی صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، مسواک کرو، دانت صاف کرو، خوشبو لگاؤ، اور اس کے بعد پھر آ کے جمعے کی ادائیگی اور نماز پڑھا کرو۔ تو پہلے بیان کی جمعے کی فضیلت، پھر جمعے کے اسباب، پھر احکامات، یہ بیان کر کے یعنی غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ۔ بعد میں پھر آقا نے فرمایا کہ اس دن کثرت کے ساتھ مجھ محمد پر درود بھیجا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب تھوڑا سا سوچیں، اس حدیث مبارکہ میں میلاد کس کا بیان ہوا؟ آدم علیہ السلام۔ میلاد کن کا بیان ہوا؟ آدم علیہ السلام۔ اور درود کن پر پڑھنا ہے؟ حضور علیہ السلام پر۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ 12 کو میں کسی کے گھر میں پیدا ہو اور میں مٹھائیاں بانٹتا پھروں بھمبر آزاد کشمیر میں۔ بچہ ادھر پیدا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ادھر مٹھائیاں بانٹنے کی؟ تو جمعے والے دن میلاد آدم کا، درود کی باری آئی تو حضور نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی تو کنیکشن ہے، کوئی نہ کوئی تو تعلق ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور درود کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے، سنیں بیٹا سنیں، ادھر دیکھیں سارے، اللہ کا واسطہ ادھر دیکھو۔ اچھا، وہ گہرا تعلق یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا، اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ان کی شادی ہوئی، نکاح تو جنت میں ہو گیا تھا، یہاں اس کی سیلیبریشن ہوئی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، رشتے زوجیت اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک حق مار نہیں دو گے۔ تو عرض کیا مولا حق مار کیا دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں، تم دونوں کو زبان دی ہے نا، تم دونوں بیٹھ کر 11 مرتبہ، اور ایک حدیث میں آیا، روایت میں آیا 20 مرتبہ میرے آخری نبی محمد پر درود بھیجو، تمہارا حق مار ادا ہو جائے گا، اور یہ رشتے زوجیت حلال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے درود پڑھا، حق مار ادا ہو گیا، اور رشتے زوجیت کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ اب اس رشتے سے پھر آگے اولاد آنا شروع ہوئی، اسی رشتے سے، اسی نکاح سے سارے نبی بھی آئے، اسی نکاح سے میں اور آپ بھی، اسی نکاح سے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت ہے۔ یہ ساری نسل انسانیت اس نکاح سے ہے جو نکاح حلال ہوا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے سے۔ لہذا وہ مومن کیسا ہے، وہ حلال کیسا ہے جو حضور علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اب کنیکشن یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے یہ اب قائم ہو گیا نا، یہ قائم ہو گیا کہ رشتے زوجیت وہ حلال ہی تب ہوا جب حق مار دیا،
اور حق مہر کیا ہوا؟ وہ 20 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا مقرر ہو گیا۔ اب اس لیے فرمایا جمعہ بے شک آدم کی ولادت کا دن ہے، لیکن درود مجھ پر پڑھو۔ جب تم درود مجھ پہ پڑھتے ہو تو میرا سینہ تو ٹھنڈا ہوتا ہی ہے، مگر نسل در نسل سینہ در سینہ اس ٹھنڈک کا فیض توڑ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو میلاد اور درود و سلام کا آپس میں تعلق ہے۔ لہذا یہ جو 2023 کے سال میں میلاد آیا ہے تو پاکستان کی اس کو بدبختی سمجھ لیں یا جیسا بھی سمجھ لیں، حالات سمجھ لیں، حالات یہ ہیں کہ حالات بہت ماڑے ہیں، جیبیں خالی ہو گئی ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اب آپ نے میلاد نہیں منانا؟ چلیں لائٹیں لگانے کے پیسے نہیں ہیں، زبان تو اللہ نے دی ہے نا، ادھر بھی پیسے نہیں تھے نا حق مار کے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو؟ درود پڑھو۔ تو چلو آج 2023 میں ہم کنگال ہو گئے اور جنہوں نے کیا ان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے، ان کے لیے بددعائیں نکلتی ہیں دل سے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ مگر چلے اگر غربت آ گئی، یہ غربت غالب ہو گئی، تو اللہ پاک نے زبان تو دی ہے نا، کوئی گھر ایسا نہ ہو جو 2023 میں ہر صبح و شام اس پورے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام نہ بھیجتا ہو۔ آپ کے گھروں سے اگر اس دفعہ لائٹوں کی روشنی نہیں آ رہی تو آپ کے دروازے سے شام کو کوئی بھی گزرے تو پتہ چلے آواز سن کے کہ اندر سارے مل کے اپنے محبوب نبی کا میلاد منا رہے۔ خود بیٹھو، گھر والوں کو بٹھاؤ، بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو بٹھاؤ اور سارے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ کم از کم 1000 مرتبہ ہر گھر سے ہر روز درود و سلام جانا چاہیے۔ پھر ایک کام ہے، پھر 12 ربیع الاول کو جہاں جہاں جلوس آئے اس میں شامل ہوں، اور پھر ایک کام ہے جو آپ اکیلے کرتے ہیں۔ اکیلے کام کرنے کا اجر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو کام اجتماعیت کی شکل میں کیا جائے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے نماز اکیلے پڑھی تو ایک ہی نماز کا اجر ملے گا، وہ نماز آپ نے آ کے مسجد پڑھی تو اجر کتنا بڑھ گیا؟ بولو، 27 گنا بڑھ گیا۔ یہ کیوں بڑھا ہے؟ جماعت کی وجہ سے۔ اگر 2 بندوں نے بھی جماعت کروا دی تو پھر بھی اجر بڑھ جائے گا۔ تو جوں بندہ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ کھل جاتے ہیں۔ درود و سلام لہذا گھر میں اجتماع کی شکل میں پڑھیں۔ ہمارا تو منہاج القرآن میں باقاعدہ تربیت کی گئی ہے، اور جس مرکز سے کی جاتی ہے لاہور مرکزی سیکٹریٹ منہاج القرآن کا، وہاں تو آپ اندازہ لگائیں اگر میں یہاں آپ کو اجتماعیت کا درس دے رہا ہوں تو ہمارے مرکز میں کس شان کے ساتھ پڑھا جاتا ہوگا۔ کچھ لوگ گئے ہیں انہیں پتہ ہوگا، جو نہیں گئے انہیں بتا دیتا ہوں۔ 2005 اس وقت سے اور آج 2023 ہے، منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ بنی ہے جس کا نام ہے گوشہ درود مینارۃ الاسلام۔ اس میں ہر وقت نمازوں کا وقفہ چھوڑ کے ہر وقت 8 لوگ روزے کی حالت میں ایک مخصوص لباس پہن کے، گرمی ہو یا سردی ہو، ہر وقت حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ 2005 سے یہ شروع ہے۔ 8 بندے بیٹھتے ہیں 10 دنوں کے لیے، اور ایک قرآن پاک پڑھتا ہے اور 7 درود پاک پڑھتے ہیں، 7 جو ہیں۔ یہ دن میں 24 گھنٹوں میں 3 شفٹیں ہوتی ہیں 8-8 گھنٹے کی۔ اور اگر کسی نے نام لکھوایا کہ جی میں وہاں جانا چاہتا ہوں تو یہ نہیں کہیں گے کہ کل